اللہ نے حکم فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت میں خیانت کا معنی ہوتا ہے کسی نے کوئی چیز امانت رکھی، آپ نے خیانت کی۔ ایک یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ نے جو ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں آدمی ان کو ادا نہ کرے، یا ادا کرنے کے اندر بھی حقوق اور ارکان اور شروط کی رعایت نہ کرے، تو یہ بھی خیانت۔ تو اسی پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، گویا اللہ کی امانت ہے۔ لا تخونوا ای لا تنقصوها، اللہ کے وہ فرائض جو ہیں ان کو نقص پیدا نہ کرو۔ کیا معنی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ٹکرے مار رہا، نہ سجود کامل ہے، نہ رکوع کامل ہے، نہ قیام کامل ہے، تو یہ بھی خیانت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو ان کے حقوق، ان کے شروط، ان کے ارکان کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے سلام کیے، تو وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ عربی تھا، دیہات میں رہنے والا دیہاتی آدمی تھا، اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا تمہاری نماز ارجع فإنک لم تصلی، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو چوتھی دفعہ پہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اسی طرح جانتا ہوں، تو میں جتنی دفعہ بھی پڑھوں گا ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہ کیا کرو، بلکہ ہر جیسے کہ اب تم رکوع میں جا رہے ہو تو رکوع اتنی حتیٰ تطمئن راکعا، بالکل تمہارا اطمینان ہو کہ میں رکوع میں ہوں، اور بالکل پشت تمہاری سیدھی ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی العظیم، اور ایک ایک حرف پہ نظر ہو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، یہ نہیں کہ پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو نماز نہیں ہوتی۔ پر میں اگر پھر رکوع سے اٹھو تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اگر اکیلے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، پھر رکو سجدے میں جاؤ۔ یہ جو تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب خود آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح معنی میں نماز ہیں؟ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کروں، گھر بنانا ہو، کوئی آفس بنانا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، اس میں کوشش کرے گا کہ بالکل ہر لحاظ سے مکمل ہو، دیکھنے والا کوئی اعتراض نہ کر سکے، لیکن دین کے اندر کوئی فکر نہیں کہ یہ مکمل ہو۔ اور سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اب، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو نماز پڑھو، کسی جگہ، بلکہ جہاں بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح فرمایا مومن جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، فرمایا مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو یہ سب جگہ حکم ہے کہ قائم کرو۔ قائم کرو کیا معنی؟ قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے شروط اور ارکان کے مطابق ادا کرو اور وقت میں ادا کرو۔ اگر کسی آدمی نے مثلا سورج غروب ہو رہا ہے نماز پڑھنی تو نہیں ہوگی، اب حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی ہے،
طلوع شمس ہو رہا ہے اور نماز پڑھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر اس نے فجر کے بعد فوراً ظہر پڑھ لی نماز نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تعیین ہے، اوقات مقرر ہیں، اور یہ نماز کے اوقات اتنے اہم ہیں کہ جبریل علیہ السلام خود آسمانوں سے اترے اور حضور کے امام بن کے انہوں نے آپ کو 10 نمازیں پڑھائیں۔ 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں۔ جیسے کہ یہاں عرب میں یہ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں احناف جو ہیں وہ ہر نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اول بھی ثابت ہے، آخر بھی ثابت ہے، اور درمیان میں بھی وہی وقت ہوتا ہے نماز کا۔ دونوں حدیثوں میں موجود ہے، کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ ویسے جبریل بتا دیتے کہ نہیں، نماز پڑھ کے دکھلائی۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا کہ تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے چھوٹے سے پڑھیں۔ کیوں؟ اب حضور بڑے ہیں، جبریل تو ان کا خادم ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے بڑا چھوٹے سے بھی دین سیکھ سکتا، کہ جبریل امام بنے اور حضور پاک مقتدی بنے، ورنہ حضور تو امام الانبیاء ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعلیم الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے بھی کبھی چھوٹے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی خیانت ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے میرے بزرگ، میرے بھائی، اللہ پاک ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، یعنی میں تو حیران ہوتا، کبھی تو کوئی آدمی یوں کر کے نماز شروع کرے، یعنی دونوں ہاتھ کان کے اوپر رکھے ہوئے، اچھا کبھی کانوں کو پکڑا ہوا، کبھی کانوں سے یوں ہاتھ لگائے ہوئے، اچھا کوئی اور جو ماڈرن لوگ ہیں وہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیسے، جب نیت ہی غلط ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اچھا کتنے لوگ ہیں تقریباً، یعنی اللہ کرے میری بات غلط ہو، میرا خیال ہے کہ 90% لوگ جو ہے سجدے میں جا کر دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں۔ اگر پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء ہیں جس میں تم نے سجدہ کرنا ہے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ کہ تمہارے 2 گھٹنے ہیں، اسی طرح 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 6 ہو گئے، 1 چہرہ ہے۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جن سے سجدہ مکمل ہوگا۔ اگر ان 7 اعضاء میں اس نے کوئی اعضاء کو زمین پہ نہیں رکھا ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک اعضاء کو اٹھا لیا ہے تب بھی جو اعضاء 7 پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ اچھا بہت سارے میرے بھائی، میرے بزرگ نماز شروع کرتے ہیں نا، خیال نہیں کرتے کہ انگلیاں ہماری کدھر ہیں، یوں ہیں، نہیں، ان کو کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو، تمہارے ہاتھ بھی اور انگلیاں یوں نہ ہوں، ملی ہوئی۔ اور اسی طرح جب تم کھڑے ہوتے ہو تو پھر یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہو، اور پھر ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ تحت السرہ بھی ہیں، ناف سے نیچے بھی، ناف کے اوپر بھی، ایک روایت میں سینے پر بھی آتا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے من السنت ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ سنت میں اور حدیث میں بڑا فرق ہوتا۔ جس کو بہرحال
علماء تو خیر ہم ان کے جوتیوں کے غلام ہیں. جو آج کل ہمارے نوجوان طبقہ ہے نا ماشاءاللہ، جو 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ بھی اردو ترجمے والے، اور اس کے بعد جناب وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ علامہ کوئی پتہ نہیں کیا کیا. ایک آدمی آیا تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی دعا کر. میں نے کہا بھائی کیا کسی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نا، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے نا یہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے یا جھگڑنا چاہتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے دعا فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے. انہوں نے پھر کہا حضرت بخاری شریف کے اندر حدیث ہے آپ عمل نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا ایک منٹ، اگر مجھے بخاری شریف کتاب کا نام صحیح بتا دو نا تو میں آج سے تیرے کہنے پہ عمل کروں گا. کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کا نام بھی نہیں ہے. بخاری شریف کو کتاب کا نام ہے. خدا کا خوف کرو. وہ تو امام صاحب چونکہ بخارا کے رہنے والے تھے، وہیں پیدا ہوئے تو نسبت ہو گئی بخارا کی طرف، جیسے مکے والوں میں نسبت ہو گئی مکی کی طرف، مدینے والوں کی ہو گئی مدینے کی طرف، یمن والوں کی ہو گئی یمانی کی طرف. تو یہ تو ایک نسبت تھی کہ بخارا کی طرف آپ کی